جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سمندر کو معجزاً ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو صرف سخی نہیں کہا بلکہ اجود الناس کہا، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ سخی قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا سے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، جس سے کہ آپ کی شان سخاوت پتہ چلتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اسے دینے سے انکار کیا ہو۔ ایک اور روایت جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام لانے کے وقت جو کچھ مانگ لیا جاتا تھا آپ عنایت فرما دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں دے دیں، تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عنایت فرماتے ہیں کہ اسے فقر اور فاقہ کا خدشہ ہی نہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان علاقے کو بھر دینے والی بکریاں آپ نے صفوان بن امیہ کو غزوہ حنین کی غنیمت سے بہت سی بکریاں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عطیے سے اسے محسوس ہوا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جو بلا خوف و خطر اس قدر سخاوت کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی قوم کو بھی مسلمان ہونے کی دعوت دے دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ عطا کرنے کے لیے سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن تم مجھ پر ادھار خرید لو، جب میرے پاس کچھ مال آئے گا تو میں وہ ادھار ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ اس کو عطا کر چکے ہیں، لہذا آپ پر دوبارہ اس کو عطا کرنا ضروری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، جس پر آپ قادر نہیں ہیں وہ عطا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو ناپسند فرمایا۔ پھر ایک انصاری مرد نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے چہرے مبارک پر انصاری کی بات سے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روایت شمائل ترمذی کی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز سوال کرتے وقت ہوتی تو آپ عطا فرما دیا کرتے تھے، اور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس چیز کو میرے نام پر قرض خرید لو، ادائیگی میں کر دوں گا۔ بخاری شریف کی ایک اور ایمان افروز
اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فیاضی اور جود و سخا کی نشاندہی کرتی ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ روایت مروی ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئیں جو انہوں نے خود بنی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ پردہ کیا تھا؟ پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا ہے۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہمت کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ میں سے ایک صاحب جن کا نام روایت میں عبد الرحمن بن عوف آتا ہے، انہوں نے اس چادر کو چھوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ نے اس پر ان سے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے تو صرف حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو وہ میرا کفن ہو جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ چادر انہی صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔